کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین حضرات، پیغام صحت کے ذریعے سے ہم نے بہت سارے طریقہ ہائے علاج متعارف کروائے، جن میں طب یونانی، ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک طریقہ ہائے علاج ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن کے علاوہ یعنی ادویات کے علاوہ مختلف طریقہ ہائے علاج کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے خوب تفصیلی گفتگو کی۔ خواتین حضرات، آج کا پروگرام ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں آج کے دور کی جو مشہور سائنس ہے یعنی میڈیکل سائنس ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور دور قدیم کے حوالے سے بھی علاج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خواتین حضرات، انسان جب سے اس دنیا میں معرض وجود میں آیا ہے، اپنی بقا کے لیے اس نے بہت زیادہ تگ و دو کی ہے۔ بیمار ہوا تو مختلف قسم کے طریقہ علاج جو ہیں اس نے دریافت کیے، جن میں کچھ ایسے طریقہ علاج ہیں جو میڈیسنل ہیں اور جڑی بوٹیوں سے اس نے علاج کیا۔ کچھ تو سائنٹیفک بنیادوں پر ہوئے اور کچھ اتفاقی طور پر ہمارے سامنے یعنی معرض وجود میں آئے۔ خواتین حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے سسٹم ایسے ہیں جو بہت قدیم ہیں، اور جو بہت سارے سسٹم ایسے ہیں جو بہت جدید ہیں۔ یہ جدید سسٹم کیا ہے اور سائنٹیفک سسٹم کیا ہے اور قدیم سسٹم کیا ہے، آج ہم اس پروگرام میں یقیناً آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے دو معزز مہمانان گرامی۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں حکیم حامد اشرف صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں اشرف لیبارٹریز، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، آپ ڈی پی ٹی ہیں یعنی کہ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حکیم صاحب، جیسے ذکر ہوا دور قدیم کے علاج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ طب یونانی بہت زیادہ قدیم علاج ہے، اور آج کے دور میں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کو جدید سائنٹیفک بنیادوں پر علاج قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب کی بات بالکل عوامی سوچ کے مطابق ہے کہ عوام میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ سائنٹیفک جو طریقہ علاج ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ بہتر ہے، جبکہ اصل بات یہ نہیں ہے۔ ریکوری کی جو پرسنٹیج ہے وہ دیکھی جاتی ہے، پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ کہاں پہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہم یہ معلومات لیتے ہیں اربن ایریا میں۔ جی، اربن ایریا میں ہاسپٹلز زیادہ ہیں، ڈاکٹرز زیادہ ہیں، اور یہی انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ تر آتی ہیں، یعنی شہری علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ہماری جو زیادہ آبادی ہے پاکستان کی وہ رورل ایریا میں ہے، اور وہاں طریقہ علاج جو ہے وہ یہ ہربل میڈیسن کا زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر پرسنٹیج ہم دیکھیں جی، تو وہ اس وقت 75% جو آبادی ہے وہ اس ہربل سسٹم میڈیسن سے مستفید ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 25% کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طریقہ علاج جو 25% سے مستفید ہو رہا ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھیں تو یہ طب اسلامی، یہ جو ہربل میڈیسن سسٹم ہے یہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹا آتا ہے معالجاتی طور پر، ہمیں یہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ علاج کیا ہے اور شفا کیا ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سوال کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ علاج وہ ہے کہ جو بیماری کو ختم کر دے، نہ کہ بیماری کی شکل بدل دے۔ سنتھیٹک میڈیسن ریپڈلی کیور کی طرف لے جاتی ہے، بظاہر جی، ٹھیک۔ سبسائڈ کرتی ہے، بیماری کو دباتی ہے، اس کی شکل بدلتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جسم پہ کوئی پھوڑے پھنسی نمودار ہوئے تو یہ تو فطرتی طور پہ جسم ایک ریئیکٹ کر رہی ہے، جو بھی اس کا مائکرو آرگنزم اس پر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کو اگر کسی بھی اینٹی بائیوٹک کریم سے اگر آپ سبسائڈ کر دیتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہیں۔ سپریشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی دبا دیتے ہیں۔ دبا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پیشنٹ بھی بڑا خوش ہے، ڈاکٹر بھی خوش ہے جی کہ ٹھیک ہے پیشنٹ ہیپی ہو گیا، جبکہ مرض غائب نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے عوام کو ابھی اس کا شعور نہیں ہے کہ بیماری کیسے بدلتی ہے۔ وہ شکل بدل کے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 10 مہینوں بعد وہ ایک نئی انداز میں سامنے آتی ہے، جب وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ پہلی بیماری تھی
اس وقت دبا دی گئی تھی، اب دوبارہ نکل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اس حوالے سے یہ جو ہے نا طریقہ علاج، اس میں معالجاتی طور پہ بہتر ریکوری ملتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں یقیناً اس سلسلے میں. سائنٹیفک علاج کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر نان سائنٹیفک علاج کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک الزام دیا جاتا ہے طب یونانی کو کہ یہ بہت زیادہ نان سائنٹیفک طریقہ علاج ہے. تحقیق یا اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جو پروونگ ہے، جو آزمائش الادویہ ہے، وہ جانوروں پر کی جاتی ہیں، انسانوں پر کی جاتی ہیں. بہت سارے سسٹم جو ہیں وہ جانوروں پر کرتے ہیں، بہت سارے سسٹم جو ہیں وہ انسانوں پر کرتے ہیں. جب ایک دوا کلینکلی اگر پروو ہو گئی کسی انسان کے اوپر، تو کیا وہ سائنٹیفک نہیں رہتی؟ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جو اپنی عنایتیں، نوازشیں، نعمتوں کی بارش ہماری تھرو آؤٹ آور لائف بن مانگے کیے جاتا ہے، اور ہماری ڈیتھ کے بعد بھی. جہاں تک بیماری اور اس کے علاج کا تعلق ہے، 2-3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. علاج کا طریقہ کوئی بھی ہے، شفا اس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. فائنل ورڈ اسی کے ہوں گے. طریقہ کوئی بھی ہو، شفا اسی وقت ملے گی جب وہ چاہے گا. اس وقت ایک ہوم ریمیڈی بھی کام آ جاتی ہے، اور ادر سائڈ آپ اسپیشلسٹ کے پاس چکر لگا جاتے ہیں، شفا نہیں ملتی. اور اسی ریلیٹڈ ایک اور بات عرض کروں اس سے پہلے، ویل گو بیک ٹو دا ٹاپک، کہ اس میں ایک پہلو عیادت کا آتا ہے. بیماری اور عیادت دونوں ساتھ ساتھ. ایز اے مسلم ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتوں کا گروپ مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے. اگر وہ صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے. اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے. لیٹس گو بیک ٹو دا ٹاپک.